کہ امام حسین کسی ایسی جگہ نہیں قتل کیے گئے ہیں جہاں پانی کی قلت تھی۔ پورے عرب ورلڈ میں عراق ہی وہ ایسی جگہ تھی جہاں پانی کی فراوانی تھی۔ عراق کا لغتی معنی یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پانی بہت پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عراق۔ عرق سے آیا ہے۔ عرق سے آیا ہے عراق۔ اور دو ندیاں، اتنی بڑی ندیاں۔ تو عراق کا لغتی معنی یہ ہے کہ جہاں پانی وافر ہو، یعنی امام حسین کوئی ایسی جگہ نہیں شہید کیے گئے ہیں جہاں پانی قلت ہو کہ آنے والا زمانہ کہ بھائی ایسی ریگستان میں شہید کیے گئے، آپ پیاس کو اور اس کو اتنا جو کہتے ہیں وہاں تو پانی نہیں تھا۔ نہیں، امام حسین ایسی جگہ شہید کیے گئے ہیں جہاں عرب ورلڈ میں، عربی دنیا میں سب سے زیادہ پانی موجود تھا۔ اس جگہ کا نام ہی عراق اس لیے تھا کہ عراق کا معنی یہ کہ جہاں پانی بہت پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دو ندیاں جو ہیں دجلہ اور فرات، ان کے بیچ میں اور یہ میسوپوٹامیہ کی جو سویلائزیشن ہے، وہ ہر جگہ سویلائزیشن وہیں پنپتا ہے جہاں پر پانی بہت ہوتا ہے۔ انڈس والی سویلائزیشن ہے، سینائی ہے، سارے دریائے نیل ہے، جتنی بھی آپ دیکھ لیں، جتنی سویلائزیشن ہیں وہ سب اسی جگہ پنپے ہیں جہاں پانی بہت ہے۔ یہاں کا میسوپوٹامیہ کی سویلائزیشن بھی اس لیے تھا کہ یہاں پانی بہت تھا۔ اسی لیے امام حسین کی مظلومیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ اس جگہ شہید کیے گئے ہیں جہاں پانی بہت تھا لیکن امام حسین کو پانی نہیں دیا گیا۔ یہ دیکھیے، یہ تو بالکل ہی اس بارے میں نہیں معلوم۔ تو یہ بات سمجھنے لائق ہے۔ تو لہٰذا جیسا کہ میں نے کہا کہ تو جیسے ہی آپ عراق پہنچتے ہیں اور دو جگہ ہے، یا تو آپ بغداد اترتے ہیں یا نجف اترتے ہیں۔ بغداد میں آپ جائیں تو دریائے دجلہ ہے، نجف آئیں تو نجف آپ جیسے ہی اترتے ہیں ایک طرف پانی کا اتنا بڑا لگتا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ سمندر ہے، سمندر سا لگتا ہے۔ جی۔ نجف آپ اترتے ہیں تو نجف وہ مقام ہے جہاں مولا کائنات دفن ہے، اور نجف سے کچھ ہی دور سے 17-18 کلومیٹر کی دوری پہ کوفہ ہے جو حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، اور جو شربت لگی ہے وہ مسجد کوفہ میں، اور وہیں ان کی شہادت ہوئی۔ تو لہٰذا جب آپ کوفہ جائیں گے تو کوفہ میں امام علی کا گھر ہے جو اس وقت بیت الشرف تھا اور مسجد ہے، اور اس کے ٹھیک پیچھے ایک عبرتناک منظر ہے جو کہ ابن زیاد کا محل کہتا جو کھنڈرات ہو چکے ہیں۔ تو یہ عبرت کی بات ہے کہ جو مخالفین مولا کائنات تھے ان کے محلات کے کیا حال ہو گئے، اور جو بوریا نشین تھا، دیکھیے کیا زبردست روزہ، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ حق سر بلند کر کے رکھتا ہے اور باطل ہمیشہ نیست و نابود ہوتا ہے۔ تو جب آپ کوفہ کے اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو ایک طرف وہ کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے، اور ایک بوریا نشین کا گھر ہے جو آج بھی مہک رہا ہے، اور آج بھی لاکھوں کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ زمین اس پر جو ہے وہ جھک رہی ہے۔ وہاں سے 18 کلومیٹر کے قریب نجف اشرف ہے جہاں کے حضرت علی کی قبر ہے، اور یہ بھی دیکھیے قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ کرشمہ کیا ہے؟ وہ اس کا نظام ہے کہ حضرت علی جہاں دفن کیے گئے ہیں ان کے دونوں طرف، ایک طرف حضرت آدم ہے اور ایک طرف حضرت نوح ہے۔ یہ دونوں قبریں وہیں ہیں اسی جگہ پہ جہاں پر علی بیچ میں ہے، خاص روزے کے اس گنبد کے نیچے۔ اسی لیے جب آپ زیارت وہاں پڑھتے ہیں تو آپ زیارت جو ہے حضرت آدم کی بھی پڑھتے ہیں اور جناب نوح کی بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ دونوں وہیں پر دفن ہیں، دونوں کے بیچ میں، یعنی اللہ نے دونوں کے بیچ جگہ رکھی۔ اب یہ بھی دیکھیے ایک سمبولک چیز ہے۔ سمبولک کیا ہے؟ یہ دونوں ابو البشر کہلائے، انسانوں کے باپ کہلائے۔ کیوں؟ آدم سے تو چل ہی آدمی، اسی لیے ابو البشر،
سب کے باپ ہیں کیونکہ وہیں سے. اور جناب نوح کو بھی ابو البشر کہا گیا کیونکہ جناب نوح جب یہ طوفان آیا تو دنیا میں ساری چیزیں ختم ہو گئیں. جتنی چیزیں صرف وہی بچے جو ان کی کشتی پہ تھے. تو لہٰذا جناب نوح کو بھی ابو البشر اس لیے کہا کہ پھر دنیا وہاں سے پھر نئے سرے سے شروع ہوئی. تو دو ابو البشر جو تھے ان کے بیچ میں حضرت علی کو دفن کیا. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ دونوں ہیں ابو البشر لیکن ان کے بیچ میں ابو تراب ہے, وہ ان کے بھی باپ ہیں. کیا آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے قرآن نے ہی تو کہا کہ آب و گل آدم مٹی سے بنائے گئے نا, نوح بھی مٹی سے بنائے گئے نا. یہ دیکھیے اب دونوں جو ہیں ابو البشر ہیں, وہ آدمیوں کے باپ ہیں لیکن ان کے باپ ابو تراب ہیں. تو یہ کیونکہ ان کو بنایا گیا جس سے وہ تراب تھے اور اسی لیے علی کو ابو تراب کہا گیا. تو ابو تراب کو بیچ میں رکھا گیا اور دو ابو البشر کو لائے گئے. یہ فضیلت ہے. بہت اچھے آپ نے اس کی وضاحت کر دی.